السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 28 کا حصہ اول. اشما کسی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی اور اکبر کی حالت سے محظوظ بھی بہت ہو رہی تھی. اکبر وہاں سے جا کر اپنے آفس میں بیٹھ گیا. ساتھ 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹیوں کو بھی سہلا رہا تھا. اچھا عمران سالے میری بیوی کو ڈنر پر لے کر جائے گا، تجھے تو اب میں بتاؤں گا خانہ خراب. اکبر کے اندر کا پڑھا لکھا سلجھا ہوا سوفسٹیکیٹڈ ڈاکٹر سو گیا تھا غصے کی زیادتی سے، اور بیدار ہو گیا تھا اس کے اندر کا خان. کیا کروں ڈاکٹر عمران سے کیسے بات کروں؟ اشما پریشان سی بیٹھی تھی، کیونکہ اکبر کو سنانے کے لیے اس نے جھوٹ بول تو دیا تھا، لیکن اب اگر ڈنر پر وہ نہ جاتی تو اس کا بڑا مذاق اڑاتا اکبر. ڈاکٹر عمران اس ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر اور پروفیسر تھے. ابھی یہی سب اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ اکبر واپس اس کے سر پر آ پہنچا. اشما نے ایک دم ہی اپنے ماتھے کی سب سلوٹیں اسے دیکھ کر مٹائیں اور مسکراتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا پلان فلاپ ہو. اس ہاسپٹل کا کارڈیالوجی ڈپارٹ اکبر کے حوالے ہی تھا. نہ صرف دل کے مریض بلکہ دوسرے امراض میں مبتلا افراد کے اگر دل کے ایکو اور الٹرا ساؤنڈ کروائے جاتے تو کنسلٹیشن اکبر سے ہی لی جاتی. وہ بھی اسی بہانے سے وہاں آیا اور ٹیبل پر بیٹھ کر فائلز دیکھنے لگا. اشما نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ وہ تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. کافی دیر تک وہ اس بات کو محسوس کرتی رہی. پھر اس سے صبر نہ ہوا. اسے دکھانے کے لیے تو کی تھی اشما نے اتنی تیاری، اور جو وہ اتنی دیر سے کھلے ہوئے بال برداشت کر رہی تھی، اپنی پسند سے ہٹ کر اس نے شوخ رنگ پہنا تھا، اور کانوں میں ٹاپس کی وجہ سے جو درد اسے ہو رہا تھا. اس نے سوچا کہ کیسے اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرے. پھر اس نے ایک فائل اٹھائی، بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں درست کیا اور اکبر کے پاس جا پہنچی. ایکسکیوز می سر، کین یو پلیز ہیلپ می؟ بڑے ہی نزاکت سے بولا گیا تھا، ہلکی آواز میں. وہ بالکل اس کی کرسی کے ساتھ اس کے قریب کھڑی تھی. اکبر نے اپنی بھویں اچکا کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو. میڈم اشما مدد کے لیے درخواست کر رہی ہیں. اکبر کی نظریں اس پر جم سی گئی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کبھی بھی تیار نہیں ہوتی تھی. اسے ہلکے رنگ پہننا پسند تھا. اگر کبھی میک اپ کرتی بھی تو بالکل ہلکا. اس طرح کے لپسٹک کا کلر تو شاید پہلی بار لگایا تھا اس نے. آج سے پہلے کبھی اس نے وومن کارڈ نہیں کھیلا تھا، لیکن آج وہ اپنے شوہر کو جلانے کے لیے عورت ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کی بیوی ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ دونوں پہلے سے ایک ایسے رشتے سے منسلک تھے کہ ایک دوسرے کی طرف رغبت اور کشش فطری سی چیز تھی. اکبر نے نظریں چراتے ہوئے بس اتنا ہی بولا. پھر جو حرکت اشما نے کی، اکبر کی سانس سینے میں اٹکی تھی. اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو اکبر کے سامنے کھول کر رکھا اور خود تھوڑا سا جھک کر اسے کچھ بتانے لگی. جھکنے سے اس کے ریشمی بال لہرا کر اکبر کے کندھے کو چھو رہے تھے، اور اس کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب ہو گیا تھا. وہ محویت سے آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی اسے کچھ بتانے میں مصروف تھی، لیکن اکبر وہ تو بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا.
وہ جو چاہتی تھی بخوبی کر بھی رہی تھی۔ اکبر کا دل کسی اور ہی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ سر آپ بتا رہے ہیں یا میں سر عمران سے جا کر ہیلپ لے لوں؟ وہ جو کچھ کھویا، کچھ مدہوش سا تھا، عمران کے نام پر اس کیفیت سے باہر آیا۔ پھر اس نے اشما کو کافی عرصے بعد آج کوئی ٹاپک سمجھایا۔ اس وقت وہاں بس وہ دونوں ہی موجود تھے۔ اشما کے ساتھی ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، لیکن اسے جبراً ابھی یہاں رات تک کام کرنا تھا۔ اکبر نے عمران سے بات نہ کی کیونکہ وہ منصوبہ تشکیل دے چکا تھا اور اس نے عبد الرحمن کو اس کام پر لگا بھی دیا تھا۔ اشما کی ڈیوٹی ختم ہونے کا ٹائم ہوا ہی تھا کہ پلان کے مطابق عبد الرحمن وارڈ میں تیزی سے داخل ہوا۔ مس اشما؟ جی۔ اشما نے اسے اس طرح اضطراب کی کیفیت میں دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ مس اشما، آپ کو ایڈمنسٹریٹر نے طلب کیا ہے۔ آپ کی جو او پی ڈی کل ہوئی تھی اس کی ڈیٹا انٹری فائل نہیں مل رہی ہے۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اسے اپڈیٹ کروایا تھا۔ پلیز چلیں آپ، وہاں کریم صاحب طیش میں بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں آگے حساب دینا ہے۔ پیسوں کا معاملہ تھا۔ اشما کو پریشانی نے آ گھیرا اور وہ فوراً ہی اپنے کیبن میں پہنچی۔ فائل کے سیکشن میں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن وہ فائلز کھوئی نہیں تھی بلکہ اسے چھپایا گیا تھا، تو وہ اس کو نہ ملی۔ اشما اپنی چیئر پر سر پکڑے بیٹھی تھی کیونکہ کریم صاحب ذرا مزاج کے تیز تھے۔ شفیق صاحب کی طرح مفاہمت والی گفتگو انہیں کرنا نہیں آتی تھی۔ وہ فوراً ہی مقابل کو جھڑک دیا کرتے تھے۔ اتنے میں اس کے انٹرکام کا ایکسٹینشن بج اٹھا۔ ریسیور کان سے لگایا تو پتہ چلا کہ وہی کریم صاحب ہیں۔ مس اشما، اب بھی اور اسی وقت یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ کریں، مجھے تھوڑی دیر میں سب انٹریز چاہیے اپنی ٹیبل پر۔ اشما کا جواب سنے بغیر ہی انہوں نے اس کے منہ پر اپنی دو ٹوک اور بے لچک بات کہہ کر فون پٹک دیا۔ اشما نے آنکھیں میچھی تھیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ اس نے پھر سے تلاش کیا، لیکن اسے نہ ملنا تھا سو نہ ملی۔ پھر اس نے دوبارہ ساری انٹریز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے بالوں کو کیچڑ میں مقید کر کے اب وہ اپنی ٹیبل پر جھکی نئی فائل بنانے میں مصروف تھی۔ کل کی او پی ڈی کا ڈیٹا اسے بآسانی لیپ ٹاپ میں مل گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ انہماک سے اس کام میں مصروف تھی کیونکہ تھکاوٹ سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ بس اب گھر جا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ آہستگی سے دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا ہے اور اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ پھر اچانک ہی اس کے بالوں سے کیچڑ نکال دیا گیا، جس سے اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے اور وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے ایک دم خوف محسوس ہوا تھا کیونکہ اس وقت ہاسپٹل کے اس فلور پر کافی خاموشی اور سناٹا ہو جاتا تھا جہاں اشما کا کیبن تھا۔ کھڑے ہوتے ہی اس کی نظر اکبر پر پڑی۔ اکبر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے بٹھا دیا۔ بیٹھ جاؤ، میں ہوں۔ اشما کو شدید ناگواری نے آ گھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی کرسی پر واپس بیٹھی، اکبر نے جھک کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اب اس کا اور اشما کا چہرہ بالکل ایک ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ڈیئر وائف؟ لگ رہا ہے کچھ پریشان ہو؟ وہ اپنی ہنسی دبا کر کہہ رہا تھا۔ بال بھی باندھ لیے اور یہ لپسٹک بھی کچھ ہلکی ہو گئی ہے تمہاری۔ اس نے یہ بات کہتے ہوئے اس کی دوسری طرف سے ہاتھ گھما کر اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ وہ ایک طرح سے مکمل اس کے حصار میں آ گئی تھی۔ غصے سے آگ بگولا، جبڑے بھیجے ہوئی۔
ایسا کرو، تمہارے پرس میں اگر یہ ریڈ لپسٹک ہو تو واپس لگا لو۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی ڈنر پر بھی تو جانا ہے نا۔ اشما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے بال نوچ لے۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو کر اس سے دور ہو گئی۔ فائلز کہاں ہیں؟ 2 ٹوک پوچھا اس نے۔ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے، اکبر نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ مطلب یہ کہ بھوک لگی ہوگی تمہیں، عمران کے ساتھ تو نصیب نہیں ہوا، میرے ساتھ کر لو ڈنر۔ وہ لب دبائے اسے مسلسل چھیڑ رہا تھا۔ فائل بتا دے کہاں ہے، کریم صاحب کو دینی ہے فائل، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ وہ کریم صاحب کو پہنچ چکی ہے، اور اب چاہو تو گھر جا سکتی ہو، اکبر کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے اشما کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ اس کی چال اسی پر الٹی پڑ گئی تھی، اور آج اسے گھر جانے میں بھی بہت دیر ہو گئی تھی۔ بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا شہزی ایشو کے بتائے ہوئے کیفے میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، اور پھر اسے ایک دم دروازے سے اشال داخل ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن جیسے ہی وہ اس تک آئی تو اسے بجلی کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ 4 سالہ CID کا بڑا افسر اس کے ساتھ تھا، رومان خانزادہ۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ کمنٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جو لوگ دیکھتے ہیں، ناول کو فالو کر رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے، بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر کے جایا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔